ندیم رضا کا سلام۔ بات کرنی آج جارڈن اور اسرائیل کی، اس میں ایک مسجد اقصیٰ کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ کیا یروشلم مسجد اقصیٰ کی نگہبانی اب سعودی عرب کے ذمہ دی جائے گی؟ یہ اہم سوال ہے جس سے متعلق میں نے آج چاہا کہ آپ سے بات کی جائے۔ یہ شوشہ کیوں چھوڑا گیا اس وقت؟ کیونکہ اسرائیل کے زیر قبضہ یروشلم اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ قانونی طور پر اردن کی بادشاہت کے نیچے آتی ہے۔ وہ مسلم ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہیں، اردن ان میں صف اول کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اب اردن سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان مسجد اقصیٰ کو لے کر کیا ہو رہا ہے، یہ جاننا سب کا حق ہے اور بالکل جاننا چاہیے۔ اسرائیل کے لیے اردن کی اہمیت کیوں بنیادی طور پر اتنی اہم ہے؟ کیونکہ 1994 میں اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے ممالک یہ دونوں قریب آتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے لیے اردن کی جیو اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے محبت بھی پروان چڑھی۔ اگر جغرافیہ کی بات ہو تو اردن اسرائیل کو سعودی عرب اور عراق کی سرحدوں کے ذریعے الگ کرتا ہے۔ اردن کی وجہ سے اسرائیل کی حدود شام کے مختصر حصے سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردن سعودی عرب، عراق، شام اور اسرائیل کے درمیان بنکر کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے۔ اردن ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے اسرائیل شام، عراق اور سعودی عرب کی طرف سے باغیوں کے براہ راست حملوں سے محفوظ رہا۔ آپ کے لیے یہ بھی بات حیران کن ہو سکتی ہے کہ اردن وہ واحد اسلامی ملک ہے جو مسجد اقصیٰ اور یروشلم پر حق رکھتا ہے۔ یروشلم میں موجود پاک پہاڑی، مسجد اقصیٰ اور عیسائیوں کے مقدس مقام اردن کی بادشاہت کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ اردن ان علاقوں پر کنٹرول کا قانونی حق رکھتا ہے، کیونکہ 1994 میں اردن اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات پر اردن کو خاص کردار تفویض کیا گیا۔ 2013 میں فلسطینیوں کے صدر محمود عباس نے بھی اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کا یروشلم میں کردار تسلیم کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا۔ پھر 2020 اردن اسرائیل تعلقات میں مسلم ممالک کے لیے کچھ اچھا نہیں رہا، کیونکہ 2020 میں اسرائیل کی نئی محبت دیگر عرب ممالک سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے تعلقات کی وجہ اردن کے تعلقات میں سرد مہری آ چکی ہے۔ اردن عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے تعلقات پر ناگواری کا اظہار کئی بار کر چکا ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب اسرائیل تعلقات کو فروغ دیا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے۔ ان تعلقات میں محمد بن سلمان کا گو کہ کردار اہم رہا، لیکن ان سب کے پیچھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرارڈ کشنر کا ہاتھ ہے۔ یہ ساری صورتحال اسرائیل کے ہمسائے اور پرانے حلیف اردن کو ناگوار گزر رہی ہے۔ عرب دنیا اور اسرائیل کی محبت پر ناراض پہلی محبوبہ یعنی اردن نے اسرائیل کے خلاف مہم بھی شروع کر دی ہے۔ مغربی کنارے پر اسرائیل کی طرف سے قبضے کے خلاف اردن عملی طور پر میدان میں آ چکا ہے۔ اردن نے دیگر اسلامی ممالک کی شراکت کے ساتھ بائیکاٹ مہم بھی شروع کی ہے۔ اس مہم کے پیچھے اردن کی اسرائیل سے ناراضی ہے، کیونکہ اردن نے بائیکاٹ مہم سے اسرائیل کو پیغام یہ دیا ہے کہ وہ عرب اسرائیل تعلقات سے نہ صرف ناخوش ہے، بلکہ وہ یروشلم میں موجود مسجد اقصیٰ اور عیسائیوں کے مذہبی مقامات پر کسی دوسرے اسلامی ملک کا حق تسلیم نہیں کرتا۔ اردن اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے ضرور بائیکاٹ مہم چلا سکتا ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق دیگر اسلامی ممالک اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اسرائیل عرب ممالک کے بڑھتے تعلقات کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کا کنٹرول سعودی عرب کو دینے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ اگر اسرائیل مسجد اقصیٰ کا کنٹرول سعودی عرب کو دے دیتا ہے تو یہ اردن کے لیے بڑی سفارتی ناکامی ہوگی۔ دیکھیں اردن کو کہ اس نے 46 میں جو آزادی لی ہے اور اب یہ 1 کروڑ سے تقریباً کچھ 1.5 کروڑ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی وہ جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ جیو پولیٹیکلی اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے ممالک کو الگ کر رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کی اہمیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے 94 میں جیسا اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس وقت تھی۔
کیونکہ اب اس کی جگہ جو مسلم ممالک کے یہ بڑے اہم کردار ہیں جو OIC میں بھی عرب لیگ میں بھی جن کو مرکزی فوقیت حاصل ہے وہ ہے سعودی عرب. اور سعودی عرب میں جب سے ولی عہد شاہ محمد بن سلمان جب سے ایکٹیو ہوئے ہیں اس کے بعد عرب ممالک کی سیاست مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، بالخصوص سعودی عرب کی. کیونکہ سعودی عرب وہی ملک ہے جسے رجت پسند کہا جاتا تھا، انتہائی اور کنزرویٹو تصور کیا جاتا تھا اس کو، لیکن آج وہی سعودی عرب ہے جس نے اسرائیل کے لیے بھی سب کچھ کھول دیا اپنا. UAE نے بھی وہی صورتحال کی، بحرین نے بھی وہی سعودی عرب جس کی تقلید تمام عرب ممالک اور مسلمان ملک پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں سب کیا کرتے تھے کہ جو سعودی عرب چاہتا تھا وہی ہوتا تھا سب جگہ. اسی لیے ہر جگہ مسلمان ممالک میں شراب حرام تھی، بار نہیں کھلے ہوئے تھے. اور لیکن اب محمد بن سلمان نے تقریباً ہر چیز کو الاؤ کر دیا. وہی کنزرویٹو معاشرہ سعودی عرب کا جہاں پہ خواتین کو گاڑی بھی نہیں چلانے دی جاتی تھی، ڈرائیونگ لائسنس نہیں دی جاتا تھا، اکیلی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں. اب ہر طرح کی نوکریاں بھی کر رہی ہیں اور ڈرائیو بھی کر رہی ہیں، باہر بھی جا رہی ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہی ہیں، تمام گیم میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو اقدامات کر کے سعودی عرب اور UAE تو خیر بہت پہلے سے اس جانب آ چکا تھا، وہاں پہلے ہر چیز ہو رہی تھی. تو یہی وجہ تھی UAE کے ایک اہم مقام حاصل تھا، عرب ممالک کے تمام لوگ سیاحت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے. لیکن اب جب سے محمد بن سلمان ایکٹیو ہوئے ہیں تو اس کے بعد صورتحال عرب ممالک تبدیل ہو گئی ہے. پھر اسرائیل کے ساتھ محبت پروان چڑھی. اس محبت نے اس چھوٹے سے ملک جارڈن کی کہ جو سب سے پہلے جارڈن اور ایجپٹ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، کیونکہ ان دونوں ممالک سے ہی کہا جاتا تھا کہ اسرائیل پر حملے ہوتے تھے. وہ جو سرنگیں کھودی جاتی تھیں وہاں سے لوگ آتے تھے فلسطینی اور اسرائیل پہ حملے کرتے تھے. اسی بنیاد پر انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا، مالی امداد بھی دی اور ان کے ساتھ تعلقات سوار کر لیے. لیکن وقت بدلتا گیا اور پھر یہ جو 2020 جیسا T20 میچ ہوتا ہے کہ 50 اوور سے 20 اوور پر آ گیا تھا یہ میچ، اس میں بہت تیز مار دھاڑ ہوتی ہے، اس میں فوقیت بیٹسمین کو حاصل ہوتی ہے. تو وہی کردار محمد بن سلمان نے کیا ہے، نبھایا ہے 2020 والا. تو اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ایک دم قربتیں بڑھائی گئی ہیں اور تمام عرب ممالک ان کے ساتھ آتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں اب جارڈن کے پاس یہ آخری موقع ہے. اگر جارڈن نے کچھ ہمت دکھائی، گو کہ بائیکاٹ مہم اسرائیل کے خلاف شروع کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوگی. کیونکہ ٹرکی سے جس طرح سے جب یہ اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا یا اسرائیل نے جس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم کیے، فلسطینیوں پہ، انہوں نے اس کی بائیکاٹ مہم چلائی. تو یہی عرب ممالک تھے، انہوں نے بولا کوئی نہیں. کیوں کہ یہ دور ہے معیشتوں کا، یہ دور ہے اقتصادیات کا، اکنامک کا دور ہے. جس کے جتنی اسٹرانگ اکنامک ہوگی اسی طرح سے لوگ اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے. اب یعنی کہ اس سے یہ بس ثابت ہو رہا ہے جو عرب اسرائیل محبت سے کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، صرف جو ہے تو وہ معیشت ہے. آپ کی معیشت جتنی مضبوط ہوگی اس کی بنیاد پہ آپ کے تعلقات ہوں گے اور آپ کا مقام ہوگا. تو یہی سبق ہے اردن کے لیے بھی اور دیگر مسلمان ممالک کے لیے بھی کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، آپ کی معیشت ہوتی ہے. آپ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کے اتحادی اسٹرانگ ہوں گے، آپ اسی طرح سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کرنے کے قابل ہوں گے. گو کہ اس صورتحال میں اردن کی اہمیت کھو چکی ہے، ختم تقریباً ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرے، ورنہ اس کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.